السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے دیار بنو سعد لے آئی تھیں، اور کس طرح قحط زدہ زمانے میں بھی ان کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو گئی تھیں۔ حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں، تو اب تک جو خیر و برکت وہ دیکھ چکی تھی، اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا کہ رنگ اترا ہوا تھا۔ رنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا اترا ہوا تھا، خوف کے مارے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، یعنی کہ جو سلائی جبریل علیہ السلام نے کی تھی اس کے نشان بعد میں بھی رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس اور گزارے، 6 سال ہو گئے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی رقت نہ تھی، جو کہ ان کے دادا تھے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، آپ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔
جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، یعنی کہ انہیں کھانا کھلایا، اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں اوکاز کے بازار میں، اوکاز ایک مارکیٹ کا نام ہے، میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غلیان کے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، یعنی کہ کاٹے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے ہیں، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا، لیکن یہ والا جو واقعہ ہے یہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام ہیں بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید، یہ ایک یمن کا رہنے والا تھا، یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمحہ، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا پھر کہیں اور کا ہو، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا، یعنی کہ یہ ایک اچھا کام تھا جو انہوں نے کیا تھا اور بعد میں بھی اس کے بارے میں تعریف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا اور پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت بمشکل 80-90 روپے ہوگی۔
اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکورہ ہے کہ آپ سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت، نہ بحث، نہ جھگڑا کرتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔